اور اشتہارات رول شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ کئی سالوں کا چلتا ہوا یہ سلسلہ اس سال بھی عافیت کے ساتھ مکمل ہوا. تراویح میں آج ختم قرآن کریم مکمل ہوا. یہ بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکتیں ہم سب کو، حاضرین مجلس کو نصیب فرمائے. قرآن کریم اللہ پاک کی بڑی عظیم نعمت ہے اور بہت ہی عالی نعمت ہے. جو اس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ پاک اس دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں. آخرت کی عزتیں کیا ہے، کیسے ہوں گی، کس شان کے ساتھ ہوں گی، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس دنیا میں بھی قرآن کریم سے جڑنے والا ہمیشہ عزتوں والی زندگی گزارتا ہے، برکتوں والی زندگی وہ گزارتا ہے. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ سب نے تراویح جیسی عبادت میں قرآن کریم کو مکمل طور پہ سنا ہے. اللہ پاک خود اپنے کلام پاک میں اس موقع کے لیے ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے، اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے قرآن کریم کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے. ایک لفظ استعمال ہوا فضل کا، دوسرا لفظ استعمال ہوا رحمت کا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت. فضل سے مراد بھی کیا ہے جی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. کیا مراد ہے؟ اور رحمت سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن کریم. تو قرآن کریم کے لیے اللہ نے دو الفاظ استعمال فرمائے، اپنے فضل کا بھی اور اپنی رحمت کا بھی. قرآن اللہ کا فضل بھی ہے جو نصیب والوں کے حصے میں آیا، قرآن اللہ کی رحمت بھی ہے جو نصیب والوں کے حصے میں آیا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جس پر اپنا فضل کر دوں، میں جس کو اپنی رحمت دے دوں اور وہ اس میری فضل کو اور میری رحمت کو مکمل کر لے،
قرآن مکمل ہو گیا، اب کیا ہو؟ فرمائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے کہ اس نعمت پر اپنی خوشی کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ وہ خوشی ہے جو بہتر ہے، بڑھ کر ہے ان تمام چیزوں سے جسے دنیا کے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، قرآن کریم دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور قرآن کریم اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑھ کر رحمت ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم جس نسبت سے اس مجلس میں آئے ہیں، اس آنے کا سوائے اور کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کے اس کلام کی تکمیل کی، مجلس کی محبت میں آئے۔ ابھی ایک جگہ پر دعا کر کے ہم آئے مسجد میں، بیسمنٹ میں، تو وہاں 2 منٹ بات کی میں نے، تو وہاں میں نے ایک بات عرض کی جو آپ ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں اور کام دے گی انشاءاللہ، کہ دیکھیں تراویح تو آپ حضرات نے 12 دن پڑھی، آج 12ویں شب ہے نا، 12ویں شب ہے، 12 دن تک آپ حضرات نے تراویح پڑھی، آج 12واں دن ہے، اس سے پہلے کتنے دن گزرے؟ 11 دن۔ ان 11 دنوں کے اندر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ یہ سارے احباب آتے ہوں، مجلس لگتی ہوں، یہ اہتمام ہوتا ہو؟ 11 دن نہیں تھا نا اتنا، وہی ساتھی آ رہے تھے جو یہاں حافظ صاحبان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے۔ 11 دن ایک نارمل روٹین نہیں، آئے، نماز پڑھی، تراویح ہوئی، وتر ہوئی، دعا ہوئی، چلے گئے۔ آج الگ ترتیب ہے، آج اہتمام ہے، آج اجتماع ہے، آج سب کے چہروں پہ خوشی ہے، بہت سارے احباب کو بلایا گیا، ہم بھی آ جائیں، سب آ جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص انعام ملتا ہے، اور وہ خاص انعام کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب بھی قرآن کریم کا ختم ہو، مکمل ہو قرآن، اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دعوتم مستجابتن، اس موقع پر جو دعائیں اللہ سے مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک ضرور قبول فرماتے۔ تو بھئی کوئی ساتھی اس نیت سے تو نہیں آیا کہ بھئی ابھی جب دعا ہو جائے گی تو پھر بیٹھ جائیں گے، دسترخوان پہ ڈبے بھی ہوں گے اور شاید کچھ بریانی بھی ہوں، اس نیت سے تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان حضرات نے اکرام کیا ہوگا، یقیناً اس سے حصہ مل جائے گا، لیکن کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں جی میں تو ڈبہ لینے ہی آیا تھا آج، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا، ایسا کوئی نہیں۔ سب کے آنے کا مقصد آج کی دعا میں شرکت، اور اس لیے دعا میں شرکت کہ اس مجلس کی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتے، وہ قبول ہوتی۔ اس لیے یہ اپنا ایک مزاج بنائیں، عادت بنائیں دوستو، کہ قرآن کریم کی تلاوت ہماری روٹین بن جائے، ہمارے معمولات کا حصہ بن جائے۔ دیکھیں نا، ہر ساتھی کہتا ہے میں صبح اٹھ کے پہلے ناشتہ کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ناشتہ ہماری روٹین کا حصہ ہے۔ ایک دن اگر ساتھی نے ناشتہ نہیں کیا نا، ایک دن، پورا دن ہم یاد دلاتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ ناشتہ نہیں کیا نا۔ غصہ زیادہ آ رہا ہے، بھئی آج آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیوں؟ وہ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن کا ناشتہ چھوٹ جائے، ایک دن کی چائے رہ جائے، تو انسان سارا دن اس کی گردان الاپتا ہے۔
کہ بھئی وہ سر میں بھی درد ہے، جسم میں بھی درد ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. معلوم ہوا جو چیز روٹین بن جائے، جو چیز عادت بن جائے، اس کے بغیر انسان کے لیے ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ کئی کئی مہینے گزر گئے ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن ماتھے پہ شکن نہیں ہے. کئی کئی مہینے گزر گئے ہم اپنی تسبیحات نہیں پڑھتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس کو. نہ درود شریف، نہ استغفار، نہ تیسرا کلمہ، نہ پہلا کلمہ، نہ لفظ اللہ، کچھ بھی نہیں کرتے. مہینوں گزر جاتے لیکن کوئی جسم پر، دماغ پر کوئی بھی بوجھ نہیں آتا. چائے چھوٹ گئی تو مزاج بگڑ گئے، طبیعت خراب ہو گئی. قرآن کی تلاوت مہینوں نہیں ہوتی، طبیعت پر کوئی بھی اثر نہیں. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے قرآن کریم سے اپنا تعلق انتہائی کمزور کر دیا. اور جس کا نقصان کیا ہوا کہ اب ہمیں اس قرآن کی کمی اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں ہو رہی. اس کا نقصان ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس کی بے برکتی ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی. جبکہ یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے، بہت بڑی بدنصیبی بھی ہے. لیکن چونکہ جسم اس محرومی کا عادی بن چکا ہے، اس کو عادت پڑ گئی، اب وہ احساس اندر باقی نہیں رہا. جیسے ہمارے بزرگوں نے مثال دی کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ جو صحیح کام کرتی ہے جب تک اس کے اسپرنگ صحیح ہو. اسپرنگ جانتے ہیں نا؟ بہت ساری چیزوں میں ایک اسپرنگ ہوتا ہے. جب تک وہ اسپرنگ کارآمد ہے، وہ مشین، وہ آلہ، وہ چیز کام کر رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بچے وہ چیز لے کر کھینچ لیتے ہیں، اسپرنگ خراب ہو گیا. اب جب اسپرنگ نے کام چھوڑ دیا، وہ چیز کارآمد نہیں رہی. ہمارے وجود اور اعضاء کے اسپرنگ بیکار ہو گئے ہیں دوستو. لہذا زبان سے کئی کئی مہینوں تلاوت نہیں ہو تب بھی اس زبان پر کوئی فرق نہیں ہے. آنکھوں نے کئی کئی دنوں تک قرآن نہیں دیکھا، مسجد نہیں دیکھی، نیک مجلسیں نہیں دیکھی، لیکن آنکھوں پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، طبیعت پر کوئی بوجھ بھی نہیں آتا. اس لیے کہ اس بیمار معاشرے میں رہ رہ کر خود بیمار ہو گئے ہم لوگ. لہذا کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا ان مجلسوں میں آنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ایک پیغام اور ایک درس عبرت ہمیں لے کر یہاں سے اٹھنا چاہیے. صرف بیٹھنا برائے بیٹھنا نہ ہو، مجلس برائے مجلس نہ ہو، مجلس برائے عبرت ہو، مجلس برائے مقصد ہو. مقصد لے کر جائیں. ہم میں سے ہر ساتھی ایک پیغام لے کر جائیں. کتنی زندگی ہمارے پاس رہ گئی ہے آگے مزید، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر سال ہم آتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ احباب دیکھتے تھے. اب 2 سالوں سے وہ نہیں ہے. کوئی بڑھاپا تو نہیں تھا، 44 سال عمر تھی. کوئی ایسا تو نہیں کہ سالوں کے بیمار چلے، 1.5 مہینہ بیمار ہوئے اللہ کے پاس چلے. کون کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. یہ تو ہماری بنائی ہوئی دوستوں تدبیریں ہیں، سوچ ہے. وہ فرمائے نا، تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ. انسان دنیا میں تدبیر کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا. اللہ کی تقدیر اس کو دیکھ کے اس پہ ہنس رہی ہوتی. سوچ لے بیٹا، سوچ لے، تو سوچ سکتا ہے، باقی ہونا وہ ہے جو اللہ نے مجھے تیرے اوپر لکھ دیا ہے. تقدیر کسی بھی وقت چل جائے گی. اس لیے جتنی زندگی کی ساعتیں ہیں، جتنی زندگی باقی ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط ہونی چاہیے. قرآن کریم کو اپنی زندگی کا معمول بہا بنانا ہے. قرآن کریم کا ماحول اپنے گھروں کے اندر دوبارہ سے اسی طرح پیدا کرنا ہے
جیسے ایک وقت میں تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ امت شروع سے باندھ چل رہی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم جب مدینہ منورہ میں رات کو اٹھتے تہجد کے وقت میں تو مدینہ منورہ کے ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی، ہر گھر سے آتی. اور وہ تو صحابہ تھے. بعد میں بھی آپ پوچھ لیں ان بڑے حضرات سے جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، کیا سب ایسے نہیں تھا کہ وہ لوگ تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی پر ہوتے تھے، ان کے سامنے قرآن رکھے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تسبیحات ہوتی تھی. یہ تو ابھی 30-40 سال تک یہ نظام چلتا رہا. ہم نے وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے مائنس کرنا شروع کر دی. دنیا کی چیزوں کو پلس 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 کرتے جا رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں آ رہی. اور سارے وہ امور خیر، وہ راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے بیٹھنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، روز ایک پارہ 3 پارے سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ واقعہ، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ایک ایک کر کے دوستوں وہ معمولات، وہ سنتیں، وہ تلاوت ہماری زندگی سے نکلتی چلی گئی. پرانے قصے ہو گئے، قصہ پاری نہ ہو گیا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عزت کی طرف آنا ہے اور عروج کی طرف آنا ہے، اسی راستے کی طرف دوبارہ جانے کی ضرورت ہے. لوٹ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس دوست. تو اس لیے انسان اپنے آپ کو ان معمولات کا رسمی نہیں حقیقی عادی بنائے. رسمیات نقصان کرتی ہیں. اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبح بر کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں. فرماتے اگر میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہوں، زبان پہ توبہ توبہ کرتا ہوں، لیکن دل گناہوں کے ذوق سے بھرا ہوا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں اور دل میں گناہ بھی سوچ رہا ہوں، توبہ بھی زبان سے کر رہا ہوں، دل میں گناہ بھی پکا رہا ہوں. معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں. فرمایا ایسے استغفار پر تو میرے گناہوں کو ہنسی آتی، یہ بندہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. تو بھئی صحیح معنوں میں سچے دل کے ساتھ اللہ پاک کی طرف آنے کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ماحول سے آباد کرنے کی ضرورت ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ آج کی اس مجلس میں جو قرآن کریم مکمل ہوا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ جو قرآن کی مجلس کئی سالوں سے یہاں پر ان دونوں گھروں میں لگ رہی ہے، یا اللہ اس سلسلے کو تا دیر تا قیامت برکتوں کے ساتھ جاری و ساری فرما دے. اور ہمارے یہ دونوں عزیز بھائی اور بھائی غلام محمد صاحب، بھائی غلام حسین صاحب، یقیناً ان کی قرآن کریم سے، قرآن کے حفاظ سے ایک محبت ہے، ایک نسبت ہے. یا اللہ ان دونوں حضرات کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعت، سعادت، راحت، محبت اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. کسی بھی قسم کے انتشار سے، اختلاف سے، بد اعتمادی سے، بدگمانی سے، بدزنی سے یا اللہ ان کی اور کل امت کی یا اللہ حفاظت فرما دے. کہ گھروں میں یا اللہ خوب برکت نصیب فرما دے. جن حافظ صاحبان نے قرآن کریم سنایا ہے، ہمارے جن بچوں نے جنہوں نے سنا ہے، اور جن ساتھیوں نے یا اللہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھا ہے، یا اللہ ان سب کو اس قرآن کی برکت سے آخرت کے اونچے اونچے مقامات، درجات علیہ اور درجات رفیعہ نصیب فرما دے. جتنے ساتھی آج کی اس مجلس میں محبت کے ساتھ آئے ہیں،
یقیناً یا اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ، سب کی مانگی ہوئی دعائیں، سب کی مانگی ہوئی جائز حاجات یا اللہ آج محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما دے، یا اللہ کسی کی مانگی ہوئی دعاؤں کو یا اللہ رد نہ فرما دے، سب کو اپنی شان کے مطابق یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہمارے نواز بھائی جو ان حضرات کے بڑے بھائی تھے، ہمارے دوست تھے، یا اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ابراہیم بھائی کی دنیا آخرت کے برکتیں وسعت سعادت یا اللہ نصیب فرما دے۔ ان حضرات کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ جو ان مجلسوں کی رونق تھے، آج اپنی قبر میں ہے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔